بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جنوبی پنجاب۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے انڈیا میں وہاں کی کسان کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا اور پاکستان میں بھی اس مسئلے پر بات کی جا رہی ہے۔ انڈیا میں 1.5 بلین لوگ جو ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں وہ وہاں احتجاج کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد سکھ کمیونٹی کی ہے۔ تو مودی کی فاشسٹ حکومت نے سب سے پہلے تو مائنورٹیز کو نشانہ بنایا اور ان کا ہندوتوا کے ماننے والے جو ان کی پوری تھیوری ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ صرف ہندو ہوگا۔ تب سے جب سے حکومت مودی صاحب کی آئی ہے تو وہاں پر مائنورٹیز کا رہنا محال ہے۔ انہوں نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جو سو کالڈ سیکولر اسٹیٹ مانی جاتی ہے انڈیا، اور انڈیا کی بہت بڑی دنیا میں ورلڈز بگیسٹ ڈیموکریسیز ان کو مانا جاتا ہے سو کالڈ۔ تو جب سے مودی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں ان کو بہت تنگ کیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، خاص کر مسلمانوں سے تو کچھ زیادہ ہی نفرت ہے، ہندوؤں کو خاص کر۔ میں باقی ہندو برادری کا دل نہیں توڑنا چاہتا، خاص کر انڈیا میں جو مودی ہے اور باقی جو ان کے کچھ ساتھی ہیں، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ نہ صرف مسلمان، دلت، سکھ، کرسچینٹی اور کرسچینٹی کے ماننے والے بہت سارے دوسرے وہاں پر جو موجود ہیں ریلیجنز، ان کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اور اب سکھ کمیونٹی کی جانب سے احتجاج وہاں جو کیا جا رہا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں 3 بل پاس کروائے گئے فاشسٹ مودی کی حکومت کی جانب سے، جسٹ فار دا سیک آف ایگریکلچر ریفارمز، جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف اور کشمیر کے خلاف جو کچھ 35A اور 370 کے آئین کو چھیڑ چھاڑ کی گئی اور ختم کیا گیا، اسی طرح یہ 3 بل لائے گئے کہ ایگریکلچر ریفارمز کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ یہ صرف وہاں کے جو سکھ کمیونٹی ہے، وہاں کے جو کسان ہیں، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی لائیولیہوڈ کو مشکل بنا دیا گیا۔ یہ جان کر کیا گیا، یعنی اس کو ہم پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ان کا جینا محال کیا جائے، کیونکہ وہاں ایک بہت بڑی تعداد، آلموسٹ 60% وہاں کی سکھ برادری جو ہے وہ کسان اور فارمرز کے ساتھ ان کی جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کو جب ہٹ کیا گیا اور اس مسئلے کو اٹھایا گیا باقی سکھ کمیونٹی کی جانب سے، اور نہ صرف سکھ بلکہ مسلمان اور دوسری جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی وہاں پر ان کی سپورٹ کے لیے نکلے ہیں۔ نیشن وائڈ احتجاج کیا جا رہا ہے، اور ابھی جس طرح سے ہمارے ملک میں لانگ مارچ کیا جاتا ہے کیپٹل کی جانب سے، تو وہاں کے جو ہریانہ اور پنجاب کے جو سکھ حضرات ہیں وہ دلی میں جا کر احتجاج کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں ان کے خلاف، اور ہیومن رائٹس کے کچھ ادارے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے معاملات پہ ہیومن رائٹس والے کہاں ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے۔ تو خیر، وہ بل پاس کروائے گئے۔ اب جو ٹارگٹ کیا گیا سکھ کمیونٹی کو، تو سکھ کمیونٹی خود چاہ رہی ہے، بلکہ دوسرے ممالک بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، خاص کر جیسے جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے وزیر اعظم، انہوں نے بیان دیا کہ ہم سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے انڈیا کی فاشسٹ حکومت کو کھری کھوٹی سنائی، سب کچھ سنایا، اور انہیں بتایا کہ جس طرح سے ظلم آپ کر رہے ہیں وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ، تو نہ صرف کینیڈا کی جانب سے بلکہ دوسرے کئی ممالک ہیں، انہوں نے بھی اس احتجاج میں اپنا حصہ ڈالا اور انہوں نے اس پہ بات کی۔ تو ہمارے ملک میں خاص کر پاکستانیوں کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، جس طرح سے سکھ برادری نے اور سکھ کمیونٹی نے ہمارا ساتھ دیا، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا کہ وہ ہمیشہ انڈیا میں رہ کے ہمارے حق میں بولتے ہیں، تو پاکستانی کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ ان کے حق میں بولے۔ ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ بولنا چاہیے، جس طرح سے ہیومن رائٹس واچ والے یا باقی جو ادارے ہیں وہ بول رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بول رہے؟
میں چاہتا ہوں، خاص کر میری ایک رائے ہے، وہ بھی غلط بھی ہو سکتی ہے، کھل کر گورنمنٹ سطح پر جو ہے ان کو سپورٹ کیا جائے. اور بلکہ میں نے ان کے ایک بڑے سکھ، ان کے کچھ جو ریپرزینٹیٹر تھے ان کو میں نے سنا، وہ باقاعدہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی حکومت ان کا ساتھ دے. بلکہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کینیڈا کا وزیر اعظم جب ہمارا ساتھ دے سکتا ہے تو پاکستانی وزیر اعظم کیوں نہیں دے سکتا. تو انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ہماری سپورٹ کریں، ہم مشکل حالات میں ہیں. تو ہمیں چاہیے خاص کر پاکستانی کمیونٹی کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو کہ ان کی سپورٹ کریں. اور وہاں پر نہ صرف جس طرح سے ہم کشمیر پر بات کر رہے ہیں اور کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو اس پر بھی بات کرنی چاہیے. اور وہ کھلم کھلا کرتے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں انڈیا والے، نیوز میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ان میں سیکٹیرین اٹیکس کرو، ان میں فرقہ واریت پھیلاؤ، ان کو سپوتاش کرو، ان کے جو اتحاد ہے ان کا. اور کشمیر پہ انہوں نے جو کچھ کیا، تو پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ باقاعدہ اس پہ بات کرنی چاہیے اور سکھ کمیونٹی کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ ہر بار میں نہ صرف میں بلکہ آپ خود بھی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ مانیں گے کہ سکھ کمیونٹی نے انڈیا میں رہ کر پاکستانیوں کے لیے بولا ہے، ہمیشہ بولا ہے. تو ان کا اب ان کی سپورٹ کرنا ضروری ہے، ان کا ساتھ دیں، انٹرنیشنل فورمز پہ ان کے حوالے سے بات کریں. انڈیا تو کھلم کھلا پاکستان کے خلاف کیا کیا بکواسیات اور ہرزہ سرائی کرتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہم تو بلکہ سکھ تو اب ان کو وہ رائٹ پر ہیں، ان کا احتجاج جو ہے وہ ضروری ہو گیا تھا اور کرنا چاہیے. کہ ان کو جس طرح سے حکومت انڈیا کی جو کچھ کر رہی ہے، یعنی وہ سیکولرزم وہ سب کچھ کہاں گیا. ہندوتوا کے خلاف نہ صرف سکھ کمیونٹی کھڑی ہے بلکہ دوسری بھی مائنورٹیز وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی ان کے خلاف بول رہے ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ انٹرنیشنل سطح پہ ان کا ساتھ دے سکھ کمیونٹی کا، اور انڈیا کو خاص کر جس طرح سے ہم کشمیر میں بات کر رہے ہیں اس معاملے کو بھی اٹھانا چاہیے. شکریہ.